حضرات گرامی، دین اسلام طہارت، صفائی اور پاکیزگی کا دین ہے۔ اپنے ماننے والوں کو صاف ستھرا رہنا اور پاک اور صاف رہنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان لوگوں کے بارے میں جو شرک کرتے ہیں یہ حکم جاری کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، اے ایمان والو، مشرک نجس ہیں، نجس ناپاک ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئیں۔ تو اللہ ذو الجلال نے مشرکین کو نجس اور ناپاک قرار دیا ہے، اور مومنوں کو، مسلمانوں کو پاک قرار دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المسلم لم ینجس، کہ مسلمان وہ پلید نہیں ہوتا۔ تو اسلام نے جتنی طہارت اور صفائی کی ترغیب دی ہے، کسی بھی دنیا میں چلنے والے مذہب کے اندر وہ صفائی کی تبلیغ اور ترغیب نہیں ہے جو اسلام نے دی ہے۔ جسم کو صاف رکھنے کا حکم دیا، کپڑوں کو صاف اور ستھرا رکھنے کا حکم دیا، خوشبو لگانے کا حکم دیا، پھر کم از کم ہفتے کے اندر ایک دفعہ جمعے کے دن نہانے کو فرض قرار دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، کہ ہر بالغ کے اوپر جمعے کے دن نہانا یہ فرض ہے، واجب۔ یہ بھی ایک طہارت کی ترغیب ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو یہ بھی حکم دیا کہ اپنے گھروں کو بھی صاف رکھو اور اپنے صحنوں کو بھی صاف رکھا کرو۔ یہ تو بڑے ایک افسوس کی بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ نظفوا افنیتکم، کہ اپنے صحنوں کو بھی، گھروں کے صحنوں کو بھی صاف اور ستھرا رکھا کرو، اس لیے کہ یہودی اور عیسائی اپنے صحنوں کو، گھروں کو صاف نہیں رکھتے۔ لیکن یہ بڑے ایک تعجب کی بات ہے کہ ہمارے اسلام کی کئی خوبیاں وہ غیر مسلموں نے لی ہیں۔ اگر کوئی آج کے دنوں میں انگلینڈ میں چلا جاتا ہے اور وہاں کی صفائی اور ہمارے ملک کی سڑکوں اور بازاروں کی صفائی کا موازنہ کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان تو بہت گندا ملک ہے اور یہاں کوئی صفائی کا اہتمام نہیں ہے۔ عیسائی ملکوں کے اندر بڑی ترقی ہے اور بڑا صفائی کا اہتمام ہے۔ میرے بھائیوں، حقیقتاً تو یہ تعلیمات اسلام کی تھی اور اسلام سے ان لوگوں نے یہ چیزیں لی، افسوس کہ مسلمانوں نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بڑے صاف ستھرے رہتے تھے اور خوشبو استعمال کیا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت پسند تھی۔ مسواک کا مسلمانوں کو اس لیے حکم دیا کہ آدمی کا منہ بھی صاف رہتا ہے، اور نہانے کا، اور پھر جمعے کے دن خوشبو لگانے کا، صاف ستھرے بہترین کپڑے پہننے کا اس لیے حکم دیا کہ اسلام ایک طہارت کا دین ہے، صاف ستھرا دین ہے، جس کے عقائد بھی بڑے صاف ستھرے اور پاکیزہ ہیں، اور جس کی عبادات بھی، اعمال بھی، اگر انسان پوری اسلام کی زندگی کو اپنے اوپر نافذ کر لیتا ہے تو اس جیسا صاف ستھرا اور پاکیزہ آدمی کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پیار ہے ان لوگوں سے جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور پیار ہے اللہ ذو الجلال کو ان لوگوں سے المتطہرین، جو پاک اور صاف رہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قباء سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے قباء والوں کی قرآن میں تعریف کی کہ یہ جو قباء والے ہیں یہ صاف ستھرے رہتے ہیں،
طہارت کو پسند کرتے ہیں، اللہ کو بھی ان سے پیار ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء والوں سے پوچھا کہ آپ کے کس فعل کی وجہ سے، کس صفت کی وجہ سے اللہ نے آپ لوگوں کی تعریف کی ہے قرآن مجید کے اندر؟ تو اہل قباء کہنے لگے کہ ہم پانی سے استنجا کرتے ہیں۔ اگرچہ آدمی ڈھیلے استعمال کر لے تو پھر بھی طہارت تو ہو جاتی ہے، لیکن جتنی مکمل طہارت اور صفائی پانی استعمال کرنے سے ہوتی ہے، مٹی یا ڈھیلے استعمال کرنے سے نہیں ہوتی۔ تو قباء والے کہنے لگے کہ ہم پانی استعمال کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی وجہ سے کہ تم استنجے کے اندر صفائی میں پانی استعمال کرتے ہو اور اس سے صفائی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اللہ عز الجلال نے تمہاری تعریف قرآن مجید کے اندر کی ہے۔ تو بھائیو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے اپنے فرامین کے اندر، بہت سی احادیث کے اندر اور بہت سی سنتوں کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کے مسائل بتلائے ہیں۔ ان میں سے میں چند کا اس خطبے میں ذکر کرتا ہوں، آپ بھائی غور سے سنیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی برتن میں کتا منہ ڈال دیتا ہے، کوئی چیز ہے برتن کے اندر اور کتے نے منہ ڈالا ہے، تو اس کو پاک کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ 7 دفعہ برتن کو دھو لو۔ آپ انگلینڈ کی سڑکیں تو صاف ستھری دیکھیں گے، لیکن جو طہارت اور صفائی اسلام نے مسلمانوں کو بتائی ہے، آپ ان لوگوں کے پاس نہیں دیکھ سکتے۔ وہ تو کتوں کے ساتھ پھرتے ہیں اور کتوں کے ساتھ کھاتے ہیں اور کتوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان جاری کیا کہ اگر کسی برتن کے اندر کتا منہ ڈال دیتا ہے تو اس کو پاک کرنے کا یہ طریقہ ہے ان یغسلہ 7 مرات، کہ 7 دفعہ اس برتن کو جب تک نہ دھوئیں گے وہ پاک نہیں ہوگا، اور 1 دفعہ مٹی بھی لگائیں، 1 دفعہ مٹی لگائیں۔ لیکن اگر کسی برتن میں یا کھانے والی چیز میں بلی منہ ڈال دیتی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ چیز نجس نہیں ہوتی، وہ ناپاک نہیں ہوتی۔ آپ نے بلی کے بارے میں بتلایا انہا لیست بنجس، کہ یہ ناپاک نہیں ہے، اس کا جوٹھا ناپاک نہیں ہوتا۔ انما ہی من الطوافین علیکم، یہ ان جانوروں میں اور ان چیزوں میں سے ہے جو بار بار آپ کے گھروں میں آتی ہے اور آپ اس سے اپنی چیزیں محفوظ نہیں رکھ سکتے، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ناپاک نہیں اور اس کا جوٹھا بھی ناپاک نہیں ہے۔ اگر کسی کھانے اور پینے والی چیز میں مکھی گر جاتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی ہمیں ہدایت دی ہے۔ بھائیو، آپ اندازہ لگائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اگر غور سے دیکھی جائیں تو واقعتاً آپ کی یہ صفت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ آپ پوری دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے مجسمہ رحمت ہیں۔ آپ نے چھوٹی چھوٹی باتیں جن کو ہم سمجھتے ہیں نا، ان کی بھی تعلیم دی ہے مسلمانوں کو، بلکہ کافر لوگ مذاق اڑاتے تھے، کافر لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بعض مشرکین نے کہا کہ تمہارا نبی تو تمہیں ہر چیز سکھاتا، یہاں تک کہ قضائے حاجت کا طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں نہیں آئے، بلکہ کہنے لگے ہاں یہ تو حقیقت ہے، اجل یہ صحیح بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ بتلایا ہے کہ قضائے حاجت پہ کیسے بیٹھنا ہے اور کیا کرنا ہے، کیسے صفائی کرنی ہے، کس طرف منہ کرنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، کہ لوگوں میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں۔ انما انا لکم بمنزلۃ الواحد اعلمکم کل شیء، میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں۔
جس طرح باپ اپنی اولاد کا بڑا خیر خواہ ہوتا ہے، بڑا مہربان ہوتا ہے اور اولاد کو ہر نقصان والی چیز سے بچاتا ہے، اچھی بات کی تلقین کرتا ہے، میں تمہیں ہر چیز سکھاتا ہوں۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو سمجھدار والد کیا کرتے ہیں؟ ان کو لباس پہننا بھی سکھاتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا بھی سکھاتے ہیں، بولنا بھی سکھاتے ہیں، چلنا بھی سکھاتے ہیں، ہر چیز اس کے فائدے کی ان کو سکھاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں بھی تمہارے باپ کی طرح تمہیں ہر چیز سکھاتا ہوں۔ اور یہ چیزیں جو آپ نے اپنی شفقت اور اپنی رحمت اور امت کے ساتھ مہربانی کے انداز میں جو سکھائی ہیں، افسوس ہے کہ ہم ان چیزوں کی طرف بالکل توجہ نہیں دیتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کھانے میں، پینے والی چیز میں اگر مکھی گر جاتی ہے تو آپ فرماتے ہیں فَلْيَغْمِسْ، اس کو ڈبو دو، ثُمَّ لْيَنزِعْهُ، پھر اس کو باہر پھینک دو، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً، اس کے ایک پر میں بیماری ہے، وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً، اور دوسرے پر میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ ایک میں بیماری ہے اور دوسرے میں اس بیماری کا علاج ہے۔ اور آپ نے ایک اور بڑی عظیم بات بتائی، وہ حقیقت اور وہ علم، وہ معرفت جو آج کل سینکڑوں سال کی ریسرچ کے بعد لوگوں کو جن چیزوں کا اب پتہ چل رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر لیبارٹریوں کے اور بغیر موجودہ سائنس کی ترقی کے اللہ ذوالجلال کی وحی کے ساتھ وہ باتیں بتا دیں کہ جب تک سورج اور چاند کی گردش ہے، کوئی شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلی ہوئی بات کو غلط ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ، کہ تم غور سے دیکھ لو، مکھی جب پانی میں یا کسی پینے والی چیز میں گرتی ہے نا تو وہ نیچے اپنا کون سا پر نیچے کرتی ہے اور ڈبوتی ہے اور کون سا پر وہ اوپر رکھتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ، جس پر میں بیماری ہوتی ہے نا وہ مکھی نیچے ڈبوتی ہے، اور جس میں اللہ نے اس زہر کا علاج رکھا ہے اس کو اوپر اٹھا کر رکھتی ہے۔ اس لیے تم کیا کرو، فَلْيَغْمِسْهُ، اس کو پانی کے اندر یا پینے والی چیز میں ڈبو دو تاکہ اس کی بیماری کا علاج ہو جائے اور اس کو پھینک دو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو، ویسے یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم لوگ اگر کوئی ڈاکٹر، کوئی سائنسدان کوئی بات کہہ دے تو ہمیں پھر یقین آتا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر ہمیں یقین نہیں ہوتا۔ اس کی ایک واضح سی مثال آپ دیکھ لیں کہ اگر کسی آدمی کو، کسی بزرگ کو ڈاکٹر کہہ دینا کہ بھائی آپ نے پرہیزی کھانا کھانا ہے اور ایک چپاتی ایک روٹی سے زیادہ نہیں کھانا، آپ نے مرچیں نہیں کھانی، آپ کو نقصان ہوگا، تو وہ اپنی صحت بچانے کے لیے اس پرہیز پہ عمل کرتا ہے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھانے کے اصول بتلائے، ایسے اصول کہ اگر ان کے اوپر چلا جائے تو آدمی کے لیے بیماری کا آنا یہ بہت کمزور ہو جاتا ہے، بہت کم ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ بحسب ابن آدم لقیمات یقمن صلبہ، کہ ابن آدم کو چند لقمے کافی ہیں جو اس کی پشت کو سیدھا رکھیں، اور اگر ضرور ابن آدم زیادہ کھانا چاہتا ہے فَثُلُثٌ لِلطَّعَامِ وَثُلُثٌ لِلشَّرَابِ وَثُلُثٌ لِلنَّفَسِ، کہ وہ 3 حصے اپنے پیٹ کے کرے، ایک حصہ کھانا کھا لے، ایک حصہ پانی کے لیے رکھے اور ایک حصہ سانس کے لیے رکھے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی۔
اگر ایک مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا اس پہ عمل پیرا ہو جائے تو اس کی بیماری کم ہو جائے، لیکن ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ فلاں چیز کھائیں فلاں نہ کھائیں، نقصان دہ ہے، اس کے کہنے پہ ہم عمل کر لیتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ یقین کی بات ہے نا۔ تو ہمارا تو پہلے ہی ایمان اور یقین ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلا دیا ہے کہ مکھی کے ایک پر میں بیماری ہے دوسرے میں شفا ہے، یہ حق ہے۔ بھائیو، اسی طرح طہارت کے مسائل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی وضاحت کی اور بڑی حساس اور سمجھنے والی چیزیں، وہ یہ ہے کہ آدمی کو اپنے پیشاب سے یا آدمی کے پیشاب سے بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثر عذاب القبر من البول، اکثر عذاب قبر یہ پیشاب کی وجہ سے۔ اور جس آدمی کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا، آپ قبرستان سے گزرے، 2 قبروں میں 2 آدمیوں کو سخت عذاب ہو رہا تھا، ان میں سے ایک کی وجہ اور سبب یہ تھا لا یستنزہ من بولہ، کہ اپنے پیشاب سے وہ بچتا نہیں تھا۔ اس لیے آدمی کو اپنا جسم اور کپڑے اپنے پیشاب سے پاک اور صاف رکھنے چاہیے۔ اگر بچہ ہے دودھ پیتا ہے، چھوٹا بچہ ہے، تو اس کے پیشاب کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ہے۔ کیا رخصت دی ہے؟ یغسل من بول الجاریۃ ویرش من بول الغلام۔ اصل میں یہ جو مسائل میں بتلا رہا ہوں، یہ میرے ان بھائیوں اور بزرگوں کے لیے ہیں اور ان ماؤں اور بہنوں کے لیے ہیں جو مسلمان ہیں اور جن کو نماز پڑھنے کی فکر ہوتی ہے، جو نمازی ہیں، مسلمان ہیں، نمازی ہیں، ان کے ذہن میں ہر وقت یہ بات ہوتی ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، 5 وقت نماز پڑھنی ہے۔ اب ہمارے کپڑے پاک ہونے چاہیے، صاف ہونے چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یغسل من بول الجاریۃ ویرش من بول الغلام، کہ اگر بچی کا پیشاب لگ جائے کپڑے پہ، جسم پہ، تو پھر اس کو دھویا جائے، اس کو دھونا ضروری ہے۔ لیکن اگر بچہ ہے، چھوٹا ہے، دودھ پیتا ہے ابھی، تو اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یورشو، اگر چھینٹے ہی مار لیے جائیں پانی کے تو وہ بھی کافی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شفیق اور مہربان تھے۔ ام قیس کہتی ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنے بیٹے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی، تو آپ بچوں سے نفرت نہیں کرتے، آپ نے چھوٹے سے بچے کو اٹھایا اور اپنی گود میں بٹھا لیا، اس نے پیشاب کر دیے۔ وہ بڑی پریشان ہوئی، وہ کہتی ہیں کہ میں بہت پریشان ہوئی کہ یہ کیا بنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بچے نے پیشاب کر دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ پریشان، پانی لاؤ۔ پانی لایا، آپ نے چلو بھرا اور پانی کے چھینٹے اس جگہ پہ مارے جہاں اس بچے نے پیشاب کیا تھا، فَنَزَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ، چھینٹے ہی مارے تھے، دھویا نہیں تھا۔ یہ رخصت ہے اسلام کے اندر۔ بچوں سے پیار ہر آدمی کرتا ہے اور کرنا چاہیے، بچوں کو اٹھائیں، لیکن نمازی آدمی کو چاہیے کہ اگر بچی پیشاب کر دیتی ہے، چھوٹی بھی کیوں نہ ہو، تو اس کو دھوئیں، اور اگر بچہ ہے وہ پیشاب کر دیتا ہے اور دودھ پیتا ہے تو پھر اس کو دھونا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح اسلام نے ایک بہت بڑی رخصت دی کہ جو ذمہ دار لوگ ہیں، گھروں میں انہوں نے بھینسیں رکھی ہیں، بکریاں رکھی ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ ان کے لیے گائے اور بھینس کے گوبر اور پیشاب سے بچنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ ایک نمازی آدمی ہے نا، اس کے لیے بڑا مشکل ہے۔ اب اگر یہ آرڈر آ جاتا کہ اونٹوں کا پیشاب
اور بھینسوں اور بکریوں کا، گائے کا پیشاب اور گوبر بھی اسی طرح پلید اور نجس ہے جس طرح انسان کا ہے، تو یہ امت کے اوپر ایک بہت بڑی مشقت آ جاتی اور ان لوگوں کے لیے اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھنا مشکل ہو جاتا۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شفقت کرتے ہوئے یہ فرق کر دیا کہ جن چیزوں کا گوشت کھایا جاتا ہے وہ چیزیں حلال ہیں، اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے، بھینس ہے۔ اگر کپڑوں اور جسم کو ان کا گوبر لگ جاتا ہے یا پیشاب لگ جاتا ہے تو وہ پاک ہے، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھتے رہے، اور آپ نے اپنے صحابہ کو اجازت بھی دے دی کہ صلوا فی مرابض الغنم، کہ بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیا کرو۔ ویسے آدمی اپنے آپ کو جتنا بھی پاک اور صاف رکھنا چاہے تو اس کی مرضی ہے، لیکن کسی شخص کو یہ بہانہ نہیں مل سکتا کہ میرے کپڑے پاک رہتے ہی نہیں، میں نے بھینسیں اور گائے رکھی ہوئی ہے، بکری رکھی ہے، میرے کپڑے تو پاک نہیں رہتے، نماز کیسے پڑھوں؟ یہ عذر اسلام نے ختم کر دیا ہے کہ اس کا پیشاب اور گوبر پاک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھا کرتے تھے، اور آپ نے حکم بھی دیا کہ صلوا فی مرابض الغنم، اس کی اجازت بھی دے دی۔ اس لیے کسی آدمی کے ہاں یہ بہانہ نہیں ہو سکتا کہ میں کیسے نماز پڑھوں، میرے کپڑے پاک اور صاف نہیں رہ سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن برتنوں کو استعمال کرنے کا پینے کے لیے اور کھانے کے لیے حکم دیا ہے، تمام قسم کے برتن آپ استعمال کر سکتے ہیں، سوائے دو طرح کے برتنوں کے۔ دو طرح کے برتن ایسے ہیں جن میں کھانا اور پینا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا۔ آپ نے فرمایا لا تشربوا فی آنیۃ الذھب والفضۃ ولا تاکلوا فی صحافها فإنها لهم فی الدنیا ولکم فی الآخرہ، کہ لوگوں سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھایا پیا نہ کرو، ان کی پلیٹوں میں نہ کھایا کرو، یہ کافروں کے لیے دنیا میں ہے، تمہیں اللہ ذوالجلال جنت میں دیں گے۔ جنت میں یہ خوش قسمت جنتیوں کو جو برتن ملیں گے وہ سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ ایک روایت میں آپ فرماتے ہیں الذی یشرب فی اناء الفضۃ انما یجرجر فی بطنہ نار جہنم، کہ جو شخص چاندی کے برتن میں پانی پیتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ڈال رہا ہے۔ انما یجرجر فی بطنہ نار جہنم، وہ ایک ایک گھونٹ کر کے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کھانے اور پینے کے اندر چاندی اور سونے کے برتن استعمال نہ کریں۔ میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت کے وقت جو طریقے بتلائے ہیں، اللہ اکبر، افسوس ہے کہ کئی ہمارے بھائی کہتے ہیں جی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، دین کی کوئی بات چھوٹی نہیں ہوتی، اور جب آدمی باتوں کو چھوٹا سمجھنا شروع کر دے نا تو پھر جن باتوں کو چھوٹا سمجھتا ہے ان کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بڑی بڑی باتوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ قضائے حاجت کا طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، صحابہ کرام نے اس کو یاد کیا اور پھر آگے بتلایا۔ یہ بھی دین کا حصہ ہے اور یہ بھی طہارت کا حصہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها، کہ قبلے کی طرف قضائے حاجت کے وقت نہ منہ کرو اور نہ پیٹھ کرو، بغائط او ببول، قضائے حاجت ہو یا پیشاب کرنا ہو، دونوں صورتوں میں قبلے کی طرف نہ منہ کیا جائے اور نہ پیٹھ کی جائے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ آپ نے فرمایا ولیکن شرقوا او غربوا، مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لو یا پیٹھ کر لو۔ وہاں مدینے میں جن بھائیوں نے وہاں کا قبلہ دیکھا ہے، وہاں سے اگر قبلے کی طرف منہ کرے نا تو پھر مشرق اور مغرب دائیں بائیں آتا ہے، یعنی جس طرح ہمارا شمال جنوب ہے نا،
اس طرح مدینہ طیبہ کے اندر مشرق مغرب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف یعنی ہمارے لحاظ سے شمال یا جنوب کی طرف منہ کرو، قبلے کی طرف منہ نہ کرو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم شام کے علاقے میں گئے، وہاں ہم نے لیٹرینیں دیکھیں کہ قبلے کی طرف منہ کر کے بنی ہوئی تھی۔ ننحرف عنہا ونستغفر اللہ، ہم پھر قبلے کی طرف منہ کر کے نہیں بیٹھتے تھے، ہم اپنے چہرے دوسری طرف بدل لیتے تھے اور اللہ ذوالجلال سے استغفار کرتے تھے۔ بھائیو، جب آپ مکان کا نقشہ بنائیں اور اس میں جو لیٹرین کے نقشے ہیں ان کو اس حساب سے بنائیں کہ قبلے کی طرف نہ منہ ہو اور نہ پیٹھ ہو، یہ سب سے پہلا حکم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور دوسرا حکم آپ کا یہ ہے کہ راستے میں قضائے حاجت نہ بیٹھیں۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ سائے میں جہاں لوگ بیٹھتے ہیں، جہاں مسافر بیٹھ سکتے ہیں، سائے کے اندر آپ قضائے حاجت نہ بیٹھیں۔ اور تیسرا حکم یہ ہے کہ پانی کی جگہ پہ جہاں گھاٹ ہیں، لوگ آ کر پانی لیتے ہیں، جانور لے جاتے ہیں پانی پلانے کے لیے، ایسی جگہوں پہ بھی آپ قضائے حاجت نہ بیٹھیں۔ آپ نے بڑا سخت آرڈر جاری کیا اور فرمایا کہ یہ تینوں چیزیں انسان کو ملعون بنا دیتی ہیں۔ بھائیو، آپ ذرا اندازہ لگائیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یورپ کے اندر سڑکوں کی بڑی صفائی، کاش کہ مسلمان اگر اپنے پیغمبر کی تعلیم پہ عمل کرتے تو مسلمان سڑکیں سب سے زیادہ صاف اور ستھری ہونی چاہیے تھیں۔ آپ نے فرمایا اتقوا اللاعنین، کہ تم دو ایسی چیزوں سے بچو کہ جن کی وجہ سے تم ملعون بنتے ہو، تمہارے اوپر لعنت آتی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا وَمَا اللاعنان یا رسول اللہ، وہ دو چیزیں کون سی ہیں جن کی وجہ سے آدمی ملعون بنتا ہے؟ آپ نے فرمایا الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظلہم، کہ جو لوگوں کے راستے میں جہاں لوگوں نے چلنا ہوتا ہے وہاں قضائے حاجت بیٹھتا ہے یا سائے کی جگہ میں قضائے حاجت بیٹھتا ہے۔ یہ چیزیں لعنت کا باعث کیسے بنتی ہیں؟ جب آدمی گزرتا ہے اور آدمی دیکھے کہ راستے میں گندگی پڑی ہے تو اس کی زبان سے پھر کیا نکلتا ہے بھائی؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ آدمی راستے سے گزرے، جب گندگی پڑی ہو تو آدمی کے منہ سے پھر بد دعائیں نکلتی ہیں کہ یہ کیسا بے وقوف ہے، کیسا ملعون شخص ہے، کیسا بدبخت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تباہ کر دے، راستے کو اس نے گندا کر دیا ہے۔ بھائیو، اگر اس حکم کے سبب اور علت کا علم ہو تو مسلمانوں کو تو چاہیے کہ راستے میں جہاں لوگ چلتے ہیں وہاں تھوکیں بھی نہ، وہاں گندگی نہ ڈالیں، وہاں کوڑا کرکٹ نہ پھینکیں، گندگی نہ ڈالیں، کیونکہ جب آدمی وہاں سے گزرے گا اور وہ ایسی چیز دیکھے جس سے اس کو کراہت آتی ہے تو اس کی زبان سے بد دعائیں نکلیں گی۔ تو گزرنے والوں کی، راستے سے گزرنے والوں کی بد دعائیں لینا یہ انسان کے لیے انتہائی بدبختی کی بات ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابی داود کی روایت میں تیسرا یہ حکم دیا کہ جو لعنت کا باعث بنتی ہے ایسی جگہ الموارد، جو پانی کے گھاٹ ہیں، جہاں لوگ، مقصد یہ ہے کہ جہاں لوگ گزرتے ہیں، جہاں لوگ بیٹھتے ہیں، جس جگہ کی لوگوں کو ضرورت ہے وہاں گندگی نہ پھیلائی جائے۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ راستے کے اندر گندگی پھیلانے والے پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ بھائیو، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آدمی اس جگہ پہ پیشاب کرے جہاں اس نے نہانا ہے۔ نہا عن البول فی المستحم، غسل خانے کے اندر، غسل خانے میں آپ نے پیشاب کرنے سے منع کیا ہے۔ کیسی طہارت سکھائی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے احکامات کے اندر نہا عن البول فی المستحم،
کہ جس جگہ پہ آپ نے نہانا ہے اسی جگہ پہ پیشاب نہ کرو۔ کیوں؟ کسی نے راوی سے پوچھا تو وہ کہنے لگے فَإِنَّ عَامَّةَ الْوِسْوَاسِ مِنْهُ، اس لیے کہ اس سے وسوسہ پیدا ہوتا ہے، آدمی کے اندر شک پیدا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی چھینٹا رہ گیا ہوگا، اور جب پانی پڑا ہے تو وہ چھینٹے میرے اوپر پڑ گئے ہوں گے، اور یہ شک اور وسوسہ یہ ایمان کے منافی ہے۔ ایمان یقین کا نام ہے، ایمان یقین اور عقیدے کا نام ہے۔ شک اور وسوسہ پڑ جائے تو آدمی کو نماز میں مزہ ہی نہیں آتا، عبادت کے اندر انسان کو وہ لطف نہیں آتا جو یقین اور ایمان کے ہوتے ہوئے آتا ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل خانے کی جگہ پہ پیشاب کرنے سے منع کیا ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دایاں ہاتھ صفائی کے لیے استعمال نہ کرو، دایاں ہاتھ اچھی چیزوں کے لیے ہے، نہ تو آپ دائیں ہاتھ سے استنجا کریں، صفائی کریں، اور نہ ہی دایاں ہاتھ اپنی شرمگاہ کو لگائیں۔ دونوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ دائیں ہاتھ کو استعمال نہ کریں۔ دائیں ہاتھ اچھی چیزوں کے لیے اور صفائی ستھرائی کے لیے بایاں ہاتھ، اور کھانے اور پینے کے لیے، کوئی چیز پکڑنے کے لیے، لینے اور دینے کے لیے، اس کے لیے اللہ ذوالجلال نے دائیں ہاتھ کو پیدا کیا، اور آدمی کی صفائی کی ضروریات کو پیدا کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے اللہ ذوالجلال نے بایاں ہاتھ پیدا کر دیا۔ اور افسوس ہے کہ ہمیں یہ بھی سمجھ نہیں آتی، کئی دیکھنے میں بڑے سمجھدار اور پڑھے لکھے حضرات اگر بائیں ہاتھ سے پی رہے ہوں اور کہہ دیں کہ بھائی آپ دائیں ہاتھ سے پئیں، کہتے ہیں جی ان میں فرق کیا ہے؟ بھائی آپ کو پتہ نہیں فرق کی سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ آپ کو دونوں ہاتھوں میں پتہ نہیں فرق کی سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی؟ چلو اگر نہیں آتی تو بائیں ہاتھ سے استنجا کیوں نہیں کر لیتے؟ یہ پھر تو آدمی کو سمجھ آ جاتی ہے نا۔ بائیں ہاتھ سے استنجا کیوں نہیں کر لیتے؟ اور اگر اور طریقے سے بھی سمجھ نہیں آتی تو اس طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا اور پیتا ہے، بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا اور پیتا ہے، تم دائیں ہاتھ سے کھایا کرو۔ تو ہمیں فرق سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بائیں ہاتھ سے کھانے اور پینے والا وہ شیطانی کام کر رہا ہے، شیطانی کام کر رہا ہے۔ اور بھائیو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی تعلیم دی، فرمایا کہ جب آدمی قضائے حاجت کے لیے بیٹھتا ہے تو وہ ایسی جگہیں ہوتی ہیں جن جگہوں پہ شیطان ہوتے ہیں۔ ان هذه الحشوش محتضرۃ يحضرها الشیاطین، کہ یہ لیٹرینیں اور گندی جگہیں وہ ہوتی ہیں جہاں شیطان ہوتے ہیں، تو تم ان سے بچنے کے لیے، ان کے وسوسے سے بچنے کے لیے، اور کہیں وہ یہ اکیلے بیٹھے ہوئے اور علیحدہ بیٹھے ہوئے آدمی کو غلط حرکات کے اوپر نہ لگا دے۔ آدمی جب اکیلا ہوتا ہے نا تو پھر شیطان اس کو غلط حرکتوں کے اوپر بھی لگا دیتا ہے، اور ایسی ایسی حرکتوں کی عادت ڈالتا ہے کہ بڑے بڑے جوانوں کی جوانیاں برباد ہو کر رہ جاتی ہیں۔ ایسی غلط حرکتیں ڈالتا ہے شیطان جب آدمی اکیلا اور علیحدہ بیٹھتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم قضاء حاجت کے لیے جاؤ تو یہ پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ میں تو کمزور ہوں، شیطان کے وسوسے اور اس کے حملوں سے اپنی طاقت اور قوت سے نہیں بچ سکتا، اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں، تو مجھے شیطان کی حرکتوں سے، خبیث جن اور خبیث جننیوں کی حرکتوں سے تو مجھے محفوظ فرما۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ستر ما بین عورات بنی آدم و بین الجن، آدمی اگر چاہتا ہے کہ اس کو کوئی انسان بھی نہ دیکھے، اس لیے وہ چھپ کر بیٹھتا ہے قضاء حاجت کے لیے، تو اس کی یہ کوشش بھی ہونی چاہیے کہ اس کو جن بھی نہ دیکھے، شیطان بھی نہ دیکھے۔
آدمی کو اپنا سطر اس طرح محفوظ کرنا چاہیے کہ نہ اس کو جن اور شیطان دیکھ سکیں اور نہ ہی انسان دیکھ سکیں۔ آپ انسانوں سے اوجل تو ہو سکتے ہیں، تو جنوں اور شیطانوں سے کیسے اپنے آپ کو محفوظ کریں گے؟ اس کا طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اس کا طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ کیا طریقہ ہے اس کا؟ آپ نے فرمایا کہ آدمی جب قضاء حاجت کے لیے جائے اور بیٹھے، اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کے درمیان، جنوں اور شیطانوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جائے، دیوار بن جائے، ان یقول بسم اللہ، تو اس کو چاہیے کہ بسم اللہ کہہ لے۔ جب وہ بسم اللہ کہہ لے گا نا، لیٹرین میں جاتے ہوئے داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ کہہ لے گا، تو یہ ایک دیوار بن جائے گی، ستر، یہ ایک پردہ بن جائے گا اس کے درمیان اور شیطانوں کے درمیان۔ اس لیے بھائیو، یہ آپ دعائیں بھی یاد کر لیں، یہ آرڈر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ جب جائیں لیٹرین میں، باتھ روم میں جانے سے پہلے آپ پڑھ لیں بسم اللہ، اور اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور جب وہاں سے فارغ ہو جائیں، فارغ ہو کر باہر نکلیں، تو پھر آپ کیا پڑھیں گے؟ غفرانک۔ بھائیو، آدمی غفرانک اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہے۔ کیوں؟ آپ ذرا غور فرمائیں، وہ آدمی بڑا خوش قسمت ہے کہ جو کھانا کھاتا ہے اور کھانا اس کو آرام سے ہضم ہو جاتا ہے، اس کا نظام ہضم بہت درست ہے، اور وقت کے اوپر وہ لیٹرین میں جاتا ہے، فارغ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا اس کے اوپر بہت بڑا احسان ہے، اور آدمی اس احسان کا شکر ادا نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ایک اللہ کا بہت بڑا احسان، آدمی اس احسان کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ چونکہ آدمی اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا، آدمی مقصر ہے، آدمی گناہگار ہے، تو پھر اس کو کہنا چاہیے غفرانک، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں تیری اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا ہوں، غفرانک، کہ اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ میرے بھائیوں، طہارت کے ان مسائل کے ساتھ ساتھ آپ بھائی یہ مسئلہ بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ ذوالجلال نے ایک بالغ مرد کے لیے نہانے کو فرض قرار دیا، ان کنتم جنبا فطہروا کہہ کر، کہ اگر تم جنبی ہو جاؤ تو فطہروا، اپنے جسم کو پاک اور صاف کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ عملاً اور پریکٹیکل کر کے اپنے صحابہ کو بتلا دیے۔ امہات المومنین جو امت کی مائیں ہیں اور ہماری بڑی ہی قابل قدر مائیں ہیں، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے شاگردوں کے لیے، امت کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طہارت اور صفائی والا طریقہ بتلاتی ہیں۔ اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ آدمی اگر اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھنا چاہتا ہے تو وہ طریقہ اختیار کرے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ اور بھائیوں، وہ طریقہ یہ ہے، اس کی ہر آدمی کو ضرورت ہے، ہر بالغ کو ضرورت ہے، اور وہ آدمی کے اوپر فرض ہے اس کے جسم کو پاک اور صاف کرنے کے لیے۔ وہ اس طرح کہ آدمی پہلے تو اپنے جسم کو دیکھ لے، اگر کسی جگہ پہ غلاظت لگی ہے تو اس کو دھو لے، اور پھر اپنے ہاتھوں کو صابن سے یا مٹی سے دھو لے، اور پھر وضو کرے، مکمل وضو کرے سوائے پاؤں دھونے کے، سوائے پاؤں دھونے کے، پاؤں رہنے دے اور باقی مکمل وضو کرے۔ جب وضو کر لے تو پھر ایک چلو پانی لے کر اپنے دونوں ہاتھوں سے پانی لے اور اپنے سر کی دائیں طرف ڈال لے اور اچھی طرح ملے، پھر
پانی لے اور بائیں طرف ڈال لے، تیسری دفعہ پانی لے اور اپنے سر کے درمیان میں ڈال کر سارے سر کو اچھی طرح جڑوں تک تر کر لے۔ اور اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اگر ٹوٹی چھوڑ کر نہا رہے ہیں تو پہلے آپ اپنے سر کا دایاں حصہ نیچے کریں، پھر بایاں حصہ نیچے کریں، اور پھر اپنے سر کے درمیان میں ڈال کر اچھی طرح سر کو گیلا کر لیں۔ پھر اس کے بعد اپنی دائیں طرف آپ پہلے پانی کو بہائیں، دائیں طرف، اور پھر بائیں طرف آپ سارے جسم کے اوپر پانی کو بہا دیں کہ جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ پھر جب آپ غسل سے فارغ ہو جائیں تو پاؤں کو علیحدہ جگہ پہ جا کر دھو لیں۔ اس طریقے سے وضو بھی ہو گیا اور یہ غسل بھی ہو گیا، جس سے آپ پاک اور صاف ہو گئے۔ اگر آدمی سمجھتا ہے کہ نہاتے ہوئے وضو کرنے کے بعد اس کا ہاتھ اس کی شرمگاہ پہ لگ گیا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے دوبارہ وضو کرے، نماز پڑھنے کے لیے اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ یہ طریقہ ہے آدمی کا اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنے کا۔ افسوس ہے کہ یہ وہ مسائل جو ہر آدمی کے اوپر فرض تھے، جن کو سیکھنا یہ ہر شخص کا ذمہ داری تھی، لیکن افسوس کہ ہم ان چیزوں کی طرف بالکل توجہ نہیں دیتے، اور شاید کوئی اپنی شرم کی وجہ سے اور شاید کوئی اپنی غفلت اور سستی کی وجہ سے ساری زندگی اپنے جسم کو اس طرح پاک اور صاف نہ کر سکے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا تھا۔ آپ سے تو خواتین بھی آتی، آپ امت کے باپ بھی تھے، معلم بھی تھے، مربی بھی تھے، آپ امت کو سکھانے والے بھی تھے۔ خواتین آتی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر طہارت کے مسائل پوچھتے، اور ساتھ یہ بھی آپ کو کہہ دیتی کہ ان اللہ لا یستحیی من الحق، کہ اللہ ذوالجلال حق سے شرماتے نہیں، اللہ تعالی حق کو بیان کرتے ہیں۔ اس لیے دین سیکھنے میں حیا کو اور شرم کو مانے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ حیا کے منافی نہیں ہے کہ آدمی دین کے مسائل پوچھے۔ ایک خاتون آتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہے کہ ماہواری کے بعد میں غسل کیسے کروں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ آپ روئی کو خوشبو لگائیں، کستوری لگائیں، اور جن جن جگہوں پہ نشانات ہیں وہاں آپ سب سے پہلے خوشبو لگائیں۔ آپ نے لفظ یہ بولا کہ تطہری بہا، کہ اس کے ساتھ طہارت حاصل کرو۔ وہ بار بار پوچھتی ہے کیفا تطہر بہا، کیفا تطہر بہا۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ تطہری بہا۔ آپ نے تعجب کیا کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون کو پیچھے کھینچ لیا اور کہنے لگی آؤ میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ یہ حکمت تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ ذوالجلال کی ان کے لیے زیادہ بیویوں کی اجازت دے دینا۔ بھائیو یہ کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے، جیسے کہ اسلام کے دشمنوں نے، مسلمانوں کے دشمنوں نے اس کو اعتراض بنا لیا کہ آپ نے زیادہ شادیاں کیوں کی؟ اس لیے زیادہ شادیاں کی، ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ تھی کہ اللہ ذوالجلال کا پورا دین امت محمد کو پہنچ جائے، اور کوئی چیز چھپی نہ رہ جائے، کوئی چیز اوجھل نہ رہ جائے، بلکہ جن چیزوں کو انسان شرم کی وجہ سے وہ پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی وجہ سے امت کو ان مسائل کا علم ہو جائے۔ بھائیو یہ وضو اور غسل کا فرض غسل اور غسل جنابت کا طریقہ تھا۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے یا اس کو پانی نہیں ملا ہے، اب اس نے وضو کرنا تھا پانی نہیں ملا، یا اس نے غسل جنابہ کرنا تھا اس کو پانی نہیں ملا، اور یا پانی تو ملا ہے آج کل پانی کی قلت نہیں، وہ بیمار ہے، تو کیا اسلام اس کو اجازت دیتا ہے کہ چونکہ وہ بیمار ہے وضو نہیں کر سکتا تو نماز چھوڑ دے؟ یا وہ بیمار ہے غسل نہیں کر سکتا تو نماز چھوڑ دے؟ اسلام یہ اجازت نہیں دیتا۔ اگر غسل نہیں کر سکتا پانی کے ساتھ اور تیمم
وضو نہیں کر سکتا بیمار ہونے کی وجہ سے، تو اسلام اس کو یہ حکم دیتا ہے کہ آپ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں، آپ پاک اور صاف ہو جائیں، تیمم کر لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السعید الطیب وضوء المسلم وإن لم یجد الماء 10 سنین، کہ پاک مٹی یہ مسلمان کا وضو ہے، پانی ہے، اگرچہ 10 سال اس کو پانی نہ ملے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو یا مسافر ہو، پانی نہیں ملا اور تم پانی سے غسل نہیں کر سکتے ہو، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی کا قصد کرو، اس سے تیمم کر لو۔ نماز معاف نہیں ہے۔ نماز جب تک ہوش ہے، عقل ہے، سمجھ ہے اور دماغ کام کر رہا ہے، کوئی بہانہ نماز کو چھوڑنے کا اللہ ذوالجلال نے رکھا ہی نہیں۔ جنگ ہو رہی، سامنے دشمن کی فوج ہے، ادھر مسلمانوں کی فوج ہے، لڑ رہی ہے، جنگ ہو رہی، نماز نہیں چھوڑ سکتے، نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ مجھے افسوس ہے کہ کئی نمازی بھائی ہوتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں، اور جب بیمار ہو جاتے ہیں نا تو پھر نماز چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہم پاک نہیں رہتے۔ وہ اللہ کے بندے، بیماری کی حالت میں تو آپ کو اور زیادہ سختی سے نمازیں پڑھنی چاہیے تھی، زیادہ اہتمام نمازیں پڑھنی چاہیے۔ بیماری ایک وارننگ ہوتی ہے نا، بیماری یہ ایک وارننگ ہوتی ہے، یہ موت کی خبر ہوتی ہے کہ شاید اسی بیماری کے اندر ہی تجھے موت آ جائے۔ پہلے نمازی، اور جب اس کو بیماری آئی، چارپائی پہ پڑ گیا، ہسپتال چلا گیا تو نماز چھوڑ دی۔ کیا جی میں وضو نہیں کر سکتا، کپڑے نہیں پاک رہتے، بستر نہیں پاک رہتا، یہ نہیں رہتا، یہ سب شیطانی ہیلے ہیں، وسوسے ہیں۔ آپ اگر پانی سے نہ غسل کر سکیں، نہ وضو کر سکیں، تیمم کر لیں، تیمم کر لیں۔ اور تیمم کا طریقہ بھی بڑا آسان ہے، تیمم کا طریقہ بڑا آسان ہے، یہ آپ غور سے دیکھ لیں اور سن لیں۔ دین کے اندر عقل اور قیاس نہیں چلتا، بھئی صحیح بات ہے نا، دین کے اندر اپنی رائے نہیں چلتی، اپنی عقل اور قیاس نہیں چلتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلی، اگر دین کے اندر اپنی رائے چل سکتی ہوتی تو پھر جرابوں پہ یا موزوں، یہ موزوں کے نیچے مسح کرنا اوپر سے زیادہ بہتر ہوتا۔ اور بھائیوں، ویسے اگر آپ عقل دوڑائیں اپنی، تو آدمی اگر جنبی ہو جائے اور بیمار ہو جائے تو پھر اس نے نماز پڑھنی ہو یا اس کو پانی نہ ملے تو سارے جسم کو صاف کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے تھا کہ سارے جسم پہ مٹی ملیں، سارے جسم پہ مٹی لگائیں۔ حضرت عمار بن یاسر نے ایسے ہی کر لیا۔ وہ ایک سفر میں تھے، نماز کا وقت ہو گیا اور پانی نہ ملا، نماز کا وقت تھا، انہوں نے کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، کہ جس طرح گدھا مٹی میں لیٹتا ہے یا جس طرح کوئی جانور مٹی میں لیٹتا ہے، میں اس طرح لیٹا مٹی کے اندر، سارے جسم کو مٹی لگائی اور میں نے نماز پڑھ لی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ سے پوچھا کہ نماز کے وقت میں نے تو اپنے سارے جسم پہ مٹی لگا کر پھر نماز پڑھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ انما یکفیک، کہ عمار اس کی تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ دین میں رائے اور قیاس نہیں چلتا، دین کی بنیاد اللہ کی وحی کے اوپر ہے، قرآن اور سنت کے اوپر ہے، نہ کسی امام کی رائے چلتی ہے، نہ کسی صحابی کی رائے چلتی ہے، نہ کسی فقیہ اور مجتہد کی رائے چلتی ہے۔ دین صرف اور صرف قرآن اور سنت کا نام ہے۔ آپ نے فرمایا عمار یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی، آپ ایسے کرتے۔ پھر آپ نے ان کو کر کے دکھایا، فرمایا آپ ایسے کرتے، دونوں ہاتھ زمین پہ مارے، دونوں ہاتھ زمین پہ مارے اور پھر جھاڑ لیے، پھر ان کو جھاڑ لیا، پھونک مار دی اور کہا مار ایسے کرنا تھا، پہلے دائیں ہاتھ کے اوپر، پھر بائیں ہاتھ کے اوپر اور پھر چہرے کے اوپر پھیر لینا۔ یہ تیمم ہو گیا، وضو کے لیے بھی یہی تیمم
اور غسل کے لیے بھی یہی کیا. کتنا آسان طریقہ ہے، پاک ہو گئے. انما یرید اللہ ان یطہرکم، اللہ کا ارادہ ہے کہ تمہیں پاک کر دے، تمہیں پاک کر دے. یہ طریقہ ہے تیمم کا. اللہ ذوالجلال مجھے بھی اور سب بھائیوں کو عمل کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.